موضوع الدرس في أحوال أهل الكتاب والمشركين سورة البينة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. سورۃ البینہ سے قبل ہم نے سورۃ القدر کی تلاوت کی ہے. سورۃ القدر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے عظمت قرآن اور عظمت رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا. سب سے پہلی چیز تو اللہ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ تحقیق ہم نے اس کو اتارا ہے لیلۃ القدر. اور قدر لیلۃ القدر کا معنی یاد رکھیں، قدر کا معنی شان بھی ہوتا ہے، یعنی ایسی رات میں جو شان والی اور قدر والی رات. اور قدر کا معنی اندازہ بھی ہوتا ہے کہ ہر چیز کو اللہ نے ٹھیک ٹھیک اندازے پہ پیدا کیا ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اللہ نے ہر چیز کو ایک ٹھیک اندازے سے بنایا ہے. انسان کو ایک ٹھیک اندازے سے بنایا ہے کہ اس کی آنکھیں کہاں ہوں، کان کہاں ہوں، ہاتھ کہاں ہوں، پاؤں کہاں ہوں، دماغ کہاں ہو، ہر چیز ایک اندازے پر. ایک بال کے برابر بھی فرق آ جائے تو انسان پریشان ہو جاتا. اسی طرح اللہ نے آسمان و زمین پیدا فرمایا تو ٹھیک ٹھیک اندازے پہ پیدا فرمایا. تو اس طرح بعض علماء نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کا معنی یعنی اللہ نے جس کو بڑے اندازے سے شان بخشی ہے اور پیدا فرمایا ہے کہ وہ سال میں ایک رات ہے اور رمضان کے مہینے. اور بعض علماء نے یہ بھی فرمایا تھا کہ قدر کا معنی تنگی بھی ہوتا ہے، کسی چیز کا تنگ ہو جانا، جیسے من قدر علیہ رزقہ، اللہ جس کا رزق تنگ کر دے. تو اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے فرشتے اور تجلیات اور اللہ کی رحمتیں اتنی نازل ہوتی ہیں کہ جگہ زمین میں تنگ ہو جاتی. کیونکہ جب آسمانوں کے فرشتے، تو صاف بات ہے آسمان زمین کے اوپر ہیں تو بڑے ہیں، لیکن آسمانوں کے اور صرف ایک آسمان کے نہیں تمام فرشتے اترتے ہیں. الملائکہ جو ہے وہ جنس الملائکہ مراد ہے کہ سارے کے سارے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اور پھر جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں، کیونکہ جبریل علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ رسول ملکی ہیں، یہ اللہ کے اور انبیاء کے درمیان میں واسطہ ہے.
اللہ سے وحی لے کر پیغمبر تک پہنچانے والے ہیں. تو انبیاء جو ہیں وہ رسول بشری ہوتے ہیں اور جبریل جو ہیں وہ رسول ملکی ہیں، کیونکہ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں سے بھی رسول چنتے ہیں اور انسانوں سے بھی رسول چنتے ہیں. تو جبریل علیہ السلام کا زیادہ وظیفہ جو ہے وہ وحی لانے کا ہے. تو حضور پر تو نبوت ہی ختم ہو گئی، وحی ختم ہو گئی، کیونکہ اللہ کے نبی کے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا. لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا دین بعد دینہ ولا شریعت بعد شریعتہ. اللہ کے نبوت اللہ نے حضور کو بھیج کے وہ نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیا، بس آخری نبی. اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں نا کہ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا بے سے کرتے ہیں اور والناس کی انتہا سین پہ کرتے ہیں. تو اگر ان دونوں کو ملاؤ تو کیا بنے گا؟ بس قرآن آنے کے بعد بس اب کوئی کتاب نہیں آئے گی. محمد مصطفیٰ کے آنے کے بعد بس اب کوئی نبی نہیں آئے. تو اتنے شان و اسی لیے یاد رکھیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب میرے آقا رحمت دو جہاں کی وفات ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے جہاں غم میں اور الفاظ کہے وہاں یہ بھی الفاظ کہے کہ یا ابتا الیوم انقطع عنا الوحی، کہ ابا جان آج وحی بند ہو گئی، آپ کے بعد تو وحی نہیں آئے گی، بس جبریل کیوں آئے گا؟ تو آپ کے ساتھ وحی کا تعلق تھا، جب آپ چلے گئے تو وحی ختم. تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ بھی ایک عظیم جملہ تھا کہ یا ابتا الیوم انقطع عنا الوحی، ابا جان آپ کے جانے کے بعد صرف آپ نہیں جا رہے ہیں بلکہ وحی بھی ختم. اللہ کی وحی کا نزول بھی ختم اور جبریل کا آنا بھی ختم. اب جبریل کیا کرنے آئیں گے؟ کیونکہ ہر کام کے لیے اللہ نے فرشتے رکھے ہیں. دیکھو نا کرامن کاتبین، یہ الگ فرشتے، اور فرشتے ہوتے ہیں حفظہ جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، وہ الگ فرشتے. اور ایک فرشتہ ملہم ہوتا ہے جو اچھی باتیں دل میں ڈالتا ہے، بھائی نماز پڑھ لو یار، جمعہ کا دن ہے، فائدہ اٹھاؤ، جمعہ کا دن ہے، دو رکعت اور زیادہ پڑھ لو، رات میں 4 رکعت پڑھتے ہو آج 6 رکعت پڑھ لو، جمعہ کا دن ہے، آج مدنی پاک پہ زیادہ سے زیادہ درود بھیجو چونکہ حضور پر درود پیش کیے جائیں گے. بس زیادہ قابلیت نہ کرو، بس جیسے تھا ٹھیک ہے. ادھر دیواروں کو سنانا ہے، چھوڑو، بس ہر آدمی اپنا عقل لڑاتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بس کچھ نہ کہو اس کو، جو کچھ ہے ٹھیک ہے، بس اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. جب ان کو ایک بات سمجھ نہیں آتی تو ہم کیا کریں؟ اب کیا فائدہ ہو گیا جی؟ اور زیادہ خراب ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا للہ و انا الیہ. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ایمپلیفائر اور مائکروفون قریب ہوں گے تو لازماً سیٹی بجے. قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو دور رکھا جائے اور رخ لوگوں کی طرف ہو، دیواروں کی طرف نہیں، کہ دیواریں تو نہیں سنیں گی نا، لوگ ہی سنیں گے نا جو بیچارے بیٹھے ہیں. اور اگر وہ قریب ہوں گے یا آمنے سامنے ہوں گے تو صاف بات ہے کہ اس سے پھر سیٹی کی آواز پیدا ہوگی. جب آدمی بولتا ہے تو وہ رک جاتی ہے، جب آدمی خاموش ہوگا پھر وہ سیٹی مارے گا. بہرحال لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آپ درود شریف پڑھ لیں. تو اس لیے یہ ہے کہ یہ ایسی شان والی رات ہے کہ جس میں اور فرشتے نہیں، جبریل بھی اترتے. تو یہ اتنی بڑی عظمت کی بات ہے کہ لیلۃ القدر میں جبریل اترتا. اور اسی طرح ایک لفظ پہ غور کریں
کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو یہاں فرمایا نا کہ انا انزلناہ، ہم نے اتارا ہے، حالانکہ حقیقت میں قرآن اتارنے والی تو اللہ کی ذات ہے نا، تنزیل من حکیم حمید۔ اسی طرح کسی جگہ اللہ فرماتے ہیں تنزیل من رب العالمین، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے یہاں فرمایا انا انزلناہ، ہم نے اتارا، صیغہ جمع کا ہے جو اللہ کی عظمت پہ دلیل ہے کہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کی مرضی ہے تو کہہ دے کہ میں نے اتارا، مرضی ہے تو کہے ہم نے اتارا۔ اس لیے کسی جگہ صیغہ مفرد ہوتا ہے اننی انا اللہ لا الہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، اور کہیں اللہ فرماتے ہیں انا جمع کا صیغہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر انا آتیناک الکوثر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اور کسی جگہ اللہ نے آگے وضاحت بھی فرما دی کہ قرآن لے کے کون اترا، فرمایا نزل بہ الروح الامین، اس کو لے کے اترنے والا جبریل ہے جو امانت والا ہے، جو کبھی اللہ کے حکم میں اللہ کی وحی میں خیانت نہیں کرتا، وہ فرشتہ ہے، وہ پاک ہے، وہ مقدس ہے، معصوم ہے۔ اور کسی جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ بڑی قوت والا ہے، علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور کہیں فرمایا إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مَطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ۔ تو جبریل علیہ السلام قرآن لاتے تھے، تو یہ شان والی رات ایسی ہے کہ اب قرآن تو نہیں اتر رہا، اب وحی تو نہیں اتر رہی، اب اللہ کے نبی کے پاس تو نہیں آ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نبی کی امت کی بھی شان ایسی ہے کہ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ کی امت کو ہم ایسی رات دیں گے کہ پھر جس میں جبریل بھی آیا کرے گا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ۔ اور ایک بات یہاں قرآن میں سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ چاہتے ہیں تو کبھی فرشتے بھیج کے چیز اتارتے ہیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالی چاہیں تو کبھی فرشتوں کے بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، خود براہ راست اتار دیتے ہیں۔ بھائی اس کو جو مرضی ہے کر لو، جب تک دور نہیں لے جاؤ گے کچھ نہیں ہوگا۔ انا للہ، روز اسی مسئلے میں ہمارا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے اور دماغ بھی دوسری جگہ منتشر ہو جاتا ہے، کیونکہ جتنا یہ قریب ہوگا تو لازماً اس سے آواز آئے گا۔ آپ دور لے جائیں، چاہے اس کا رخ ادھر کر دیں، کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور دور لے جانے میں پتہ نہیں پابندی کیا ہے، وہ جہاں آدمی کھڑے ہیں وہاں تک لے جاؤ، ستون کے اس کنارے تک لے جاؤ، کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہم صلی علی، آدمی کے دماغ سے بات ہی نکل جاتی ہے نا میں کیا کہہ رہا تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اچھا یاد رکھو، کہیں اللہ فرماتی ہیں کہ ہم نے جبریل بھیجا، کہیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے فرشتے بھیجے۔ هل اتاک حدیث ابراہیم، ابراہیم کے پاس کتنے فرشتے آئے؟ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہے کہ ہم نے بی بی مریم کے پاس جو ہے حضرت جبریل کو بھیجا اور انسانی شکل میں بھیجا، کہ جب اس نے دیکھا تو کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، قال انما انا رسول ربک۔ تو حضرت جبریل نے کہا کہ بی بی آپ کیوں گھبراتی ہیں، میں تو آپ کے رب کا بھیجا ہوا قاصد ہوں،
میں تو فرشتہ ہوں، میں تو انسان نہیں کہ نعوذ باللہ کسی بری نیت کے ساتھ میں آ رہا ہوں. اللہ نے مجھے تو معصوم پیدا فرمایا، لیکن یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا، یہاں سیدھا اپنی ذات کی طرف انا انزلناہ. تو معلوم ہوا کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ نے بغیر کسی کے واسطے کے قرآن اتار دیا ہے. یاد رکھو. اسی طرح حضور پاک بھی کبھی کبھی جبریل آتے تھے وحی لے، اور کبھی اللہ دل میں بات ڈال دیتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ القاء کر دیتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں. کوئی جبریل نہیں آیا، کوئی فرشتہ نہیں آیا، لیکن بات دل میں آ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں بات. اس لیے یہاں بھی فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور یاد رکھو یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جب تک قرآن لوح محفوظ میں تھا کوئی نہیں جانتا. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے محفوظ کر دیا ہے. اب جب آسمانی دنیا پہ آیا، بیت العزت میں آیا، اب اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ اب نقل کرو، اتنی آیتیں لے جاؤ. فرشتے لکھ کے جبریل کو دیتے اور جبریل لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نازل ہوتے. تو پھر نسخ کا کام شروع ہوا. اس سے پہلے تو قرآن پورے کا پورا محفوظ ہے نا، اس سے نقل ہی نہیں، قرآن کو محفوظ کر دیا گیا. اور یہ شان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی ہے کہ اللہ نے اس کو ایسے مقام پہ محفوظ فرمایا اور اتنی شان عطا فرمائی. جیسے دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہے کہ آسمان، ساتویں آسمان پہ لوح محفوظ ہے. اور لوح کا ایک معنی یاد رکھو ہوتا ہے تختی، بہت بڑی تختی، اس کو کہتے ہیں لوح، الواح، تختیاں. لیکن یہ معنی نہیں کہ وہ تختی ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ فرماتی ہیں وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ. تو اس کتاب کے اندر ہے، اور وہ کتاب اس مقام کے اندر ہے. اور وہ مقام کیوں محفوظ ہے کہ کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، کوئی نظر بھر کے بھی نہیں دیکھ سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالی اجازت عطا نہ فرمائے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یاد رکھو ساری کتابیں رمضان میں اتری ہیں، لیکن قرآن کا شان یہ ہے کہ کامل قرآن رات میں اترا ہے. فی لیلۃ القدر، دن میں نہیں، رات میں اترا ہے. وجہ کیا ہے؟ اشارہ تھا اس طرف کہ پوری دنیا اندھیرے میں ہے، اب اللہ کا قرآن آگے روشنی سے نکالے گا. رات میں اندھیرا ہوتا ہے نا، رات اندھیرا ہوتا ہے، دن روشن ہوتا ہے. تو اللہ چاہتے تو دن میں بھی قرآن کو اتار دیتے، لیکن اللہ نے لیلۃ القدر میں اتارا ہے. اس میں اشارہ کیا میرا مدنی آپ سے پہلے، قرآن سے پہلے ساری امت گمراہی کے اندھیرے میں پڑی تھی. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ مومنوں کے دوست ہیں جو ان کو شرک و کفر کے اندھیروں سے نکال کے ایمان کی روشنی میں لے آتے ہیں. تو اب ایمان کی روشنی تو قرآن سے ہے. اب قرآن لیلۃ القدر میں آ رہا ہے. اللہ نے اس رات کو باعظمت بنا دیا ہے. اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جس کی رات با قدر ہے اس کا دن بھی با قدر ہے، چونکہ رات تو دن کے تابع ہے. یاد رکھو کہ ہر رات دن کے تابع ہوتی ہے. ابھی آپ دیکھ لیں الحمدللہ ابھی رمضان گزرا ہے تو چاند نظر آ گیا. ابھی روزہ آپ نے نہیں رکھا لیکن تراویح پڑھنی شروع کر دی. تراویح شروع ہو گئی مسجد. بھائی اللہ کے بندے ابھی تو ہم نے روزہ بھی نہیں رکھا ہے. تو اس دن کا اثر جو تھا رات میں آ گیا کہ روزہ تو کل ہوگا لیکن رمضان شروع ہو گیا ہے. اس لیے دن کا اثر رات پہ ہوتا ہے. اور جب رات شان والی ہو
تو اس دن کا پھر کیا مقام ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی چونکہ رات میں قیام ہے اور دن کے اندر صیام ہے اور دن کے اندر روزہ ہے، دن کے اندر عبادات ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا تھا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اتنا کافی تھا، لیکن فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، میرا مدنی وما اعلمک، آپ کو کیا خبر ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ جب تک میں نہ بتاؤں آپ کو لیلۃ القدر کی تعیین بھی نہیں ہو سکتی اور نہ لیلۃ القدر کی عظمت معلوم ہو سکتی ہے۔ لیکن سارے قرآن میں یاد رکھو، یہاں ادراکا فرمائیں گے وہاں اللہ علم عطا فرما دیتے ہیں، جیسے فرمایا القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ، وہاں ایک عطا الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ۔ اس لیے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں قرآن میں جہاں جہاں وما ادراکا ہے اللہ نے نبی کو خبر دے دی ہے، اور جہاں فرمایا وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، اور جہاں یدری کا فرمایا وہاں اللہ نے خبر نہیں دی ہے۔ یہ فرق ہے ادرا کا اور یدری کا، اس لیے اللہ نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ نے فرمایا میرا محبوب یہ ایک ایسی رات ہے کہ اس میں عبادت کرنا، اس میں قیام کرنا، اس میں میرے ذکر و فکر میں رہنا جو ہے وہ 1000 مہینے کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ یعنی اندازہ کریں 1000 مہینہ، سال میں کتنے 12 مہینے ہوتے ہیں، تو تقریباً 83 سال بن جاتے ہیں۔ تو ایک رات کی عبادت کو اللہ نے اتنا شان والا بنا دیا ہے۔ اور میں نے عرض بھی کیا تھا کہ حضور پاک کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک بندے کا ذکر آیا کہ اس نے 1000 سال جہاد کیا اور رات کو قیام کیا، تو حضور کو بڑا تعجب ہوا، بھی میری امت کی تو عمر ہی چھوٹی ہے، 60 سال 70 سال، یہ بیچارے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں جس نے 1000 سال عبادت کی۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم آپ کو ایک رات دے دیں گے جو 1000 مہینے سے بھی بہتر۔ تو اس لیے لیلۃ القدر کی عظمت کا دھیان ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور یاد رکھو اس میں کئی قول ہیں کہ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے، بعض صحابہ کہتے ہیں سارے سال میں کبھی ہوتی ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ لیلۃ القدر برحق ہے اور ہوتی بھی رمضان کے مہینے میں۔ اور ہر مہینے میں یاد رکھو ہر سال رمضان میں لیلۃ القدر ایک ہوگی۔ اب اگر کسی جگہ 2 دن کا فرق ہے، کسی جگہ 3 دن کا فرق ہے، کسی جگہ 1 دن کا فرق ہے تو ہوتا رہے، مثلا ہمارے ہاں 27 کو ہو گئی، کسی جگہ 26 ہے تو گویا 26 میں ہو گئی، اگلی جگہ 25 ہے تو گویا ان کے لیے 25 میں، رات ایک ہی ہوگی، یہ نہیں کہ ہر ملک کے لیے رات بدلتی رہے، ان کے لیے اور ہو اور دوسرے کے لیے اور ہو، تو پھر تو ایک رات تو نہ رہی نا۔ یاد رکھو بات کو سمجھو بھئی، اگر ہر ملک کے لیے اللہ الگ لیلۃ القدر پیدا فرمائے تو پھر وہ تو آپ نہیں کہہ سکتے نا کہ 27 میں ہے یا 25 میں، جو یہاں اگر 27 ہے تو پاکستان میں یا ہندوستان میں یا بنگلہ دیش میں تو ہو سکتا ہے 26 ہو سکتا ہے 25 ہو، کبھی 2 دن کا بھی فرق ہو جاتا ہے، بعض اوقات 1 دن کا فرق تو لازماً تقریباً ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ان کے اوقات میں 2 گھنٹے کا فرق ہے، کسی جگہ 2.5 گھنٹے کا فرق ہے، کسی جگہ 1.5 گھنٹے کا فرق ہے، تو وہی فرق پورے مہینے پر حساب پہ اثر کرے گا نا، تو اس لیے کبھی 1 دن کا فرق ہو جاتا ہے، کبھی 2 دن کا بھی فرق ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھ رہے ہیں کہ لیلۃ القدر ایک ہو۔ اب لیلۃ القدر کا یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ رمضان میں ہو،
کیوں فیصلہ ہو گیا؟ اس لیے کہ قرآن خود اپنی تفسیر کرتا ہے. یہاں تو کوئی ذکر نہیں، یہاں تو اتنا ہے نا کہ تحقیق ہم نے اتارا قرآن کو لیلۃ القدر میں، لیکن دوسری جگہ قرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو وہاں پتہ لگی کہ قرآن کس مہینے میں اترا؟ رمضان. اور یہاں آیا لیلۃ القدر میں، تو معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر رمضان میں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنی تفسیر خود بیان کرتا ہے. ایک جگہ اجمال ہوگا، دوسری جگہ تفصیل ہوگی. ایک جگہ جو ہے بات مجمل ہوگی، دوسری جگہ مفصل ہوگی. تو اس لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ بھی لیلۃ القدر جو ہے وہ حق ہے اور رمضان کے میں. اب رمضان میں کب ہوتی ہے اس کے بارے میں قرآن میں نہیں آیا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کی کس رات میں، لیکن حدیث میں آیا ہے اور صحیح روایات ہیں کہ میرے مدنی پاک نے رحمت دو جہاں نے حکم دیا کہ فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، کہ لیلۃ القدر ڈھونڈنی ہو تو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو. یہاں حدیث سے ہمیں پتہ لگ گیا کہ بھی پہلے 20 دنوں میں نہیں ہوتی، پہلے 20 دنوں کے بعد جو عشر الاواخر. اچھا خدا کی قدرت بھی ہے، ایک صحیح حدیث ہے کہ اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار. حضور نے فرمایا رمضان کا پہلا 10 جو ہے وہ رحمت ہے، اور درمیانہ 10 جو ہے وہ بخشش ہے، اور آخری 10 جو ہے وہ جہنم سے آزادی کے پروانے ملتے ہیں. تو لیلۃ القدر کا حضور نے ہمیں حکم دے دیا کہ بھائی عشر الاواخر میں تلاش کرو، آخری عشرے. اچھا اب اور حضور نے آسان کر دیا، فرمایا آخری عشرے میں بھی تلاش کرو اور اوتار میں تلاش کرو، اوتار میں تلاش کرو. ان اللہ وتر یحب الوتر. اوتار کا معنی یہ ہے کہ 21ویں کی رات یا 23ویں کی رات یا 25 کی رات یا 27 کی رات یا 29 کی رات، یہ وتر ہیں، اوتار ہیں. کیونکہ ہر چیز جو ہے نا جی یاد رکھو، یا زوج ہوگی یا فرد ہوگی، شفا ہوگی یا وتر ہوگی، تو یہ وتر ہیں. اس لیے اب آسانی ہو گئی کہ پہلے ہم نے 10 راتیں محنت کرنی تھی، تو اب صرف 21 23 25 27 اور 29، تو 5 یعنی 5 بچ گئی، اور 5 میں محنت کرو. تو یہ بھی ہمیں پتہ لگ گیا. اچھا اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ لیلۃ القدر کی جو سب سے بڑی علامت ہے نا، سب سے بڑی نشانی ہے، خدا کی شان ہے. اور رات گزر جائے گی تو پتہ لگے گا کہ صبح کو جب سورج نکلے گا تو روشنی نہیں ہوگی، اس میں یعنی شدت اور حدت اور وہ جو تیزی ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی، اور ایسے سفید ایک چیز کھڑی ہوگی. یعنی آپ بالکل نظریں، ویسے تو سورج نکلے تو آدمی نظر نہیں ڈال سکتا، لیکن آپ دیکھ سکیں. لیکن رات تو گزر گئی ہوگی نا، جب ہم صبح دیکھیں گے تو رات تو گئی، وہ جو برکات و ثمرات تھے وہ تو گزر گئے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو چھپا کے رکھا ہے تاکہ بندے مانگتے رہیں. اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے، روایت تو اسرائیلی روایات میں سے ہے اور ان کا اعتبار نہیں ہوتا، لیکن فضائل میں یا معلومات میں ذکر کر دی جاتی ہے. ایک آدمی تھا وہ بے حد عابد زاہد، اور سارا دن ساری رات اللہ کے ذکر میں مبتلا، دن میں روزہ، رات میں قیام، معمولی سا طعام، اور وہ اللہ تعالی سے دعا مانگ رہے تھے. اور خدا کی شان ہے کہ جتنا انہوں نے دعا مانگی دعا منظور نہیں ہوئی. اتنی محنت، اتنی عبادت. یاد رکھو، اس لیے یہ نہ کہا کرو کہ ہم نے 2 سال ہوئے جی دعا مانگ رہے ہیں، پتہ نہیں ہماری دعا نہیں سنی جا رہی، قبول ہی نہیں ہوتی، پتہ نہیں خدا ہماری سنتا ہی نہیں، تو آدمی کافر ہو جاتا ہے. اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی مرضی، جب چاہے سنے نہ سنے، اس کی مرضی ہے نا، وہ جب چاہے سنے.
ہونے پہ آ جائیں تو ایک معمولی سی محنت سے راضی ہو جائے، اور نہ ہو تو ساری زندگی عبادت کرتے رہو۔ اب دیکھو ہم تو بدکار ہیں، گناہگار ہیں، خطا کار۔ ایوب علیہ السلام تو پیغمبر ہے نا، نبی ہے نا، معصوم ہے۔ 80 سال تک دعا مانگتے رہے، پھر جا کے دعا منظور۔ حضرت یعقوب اللہ کا نبی ہے، روتے روتے آنکھیں مبارک سفید ہو گئی، بوڑھے ہو گئے، لکڑی پہ چلنے پہ آ گئے، پھر جا کے دعا منظور ہوئی اور یوسف علیہ السلام ملے۔ تو اللہ کی مرضی ہے۔ اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہاتھ اٹھایا اور اسی وقت منظور ہو گئے۔ صحابی کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ ہلک العیال والمال، مدینے باغ میں اب تو ہمارے بچے بھی مر رہے ہیں اور جانور بھی مر رہے ہیں، یا رسول اللہ پانی نہیں، بارش نہیں، قحط ہے۔ حضور جمعہ پڑھا رہے تھے، اسی وقت آپ نے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانطین، اللہم سقیا رحمت لا سقیا عذاب۔ آپ نے دعا مانگی۔ صحابہ کہتے ہیں جب حضور دعا مانگ رہے تھے آسمان میں کوئی بادل کی ٹکڑی، اتنی ٹکڑی بھی نہیں تھی، بالکل سفید تھا بادل آسمان۔ ابھی حضور دعا مانگ رہے ہیں اور بارش شروع ہو گئی۔ صحابہ فرماتے ہیں جمعہ پڑھ کے جب ہم نکلے تو گھٹنوں گھٹنوں تک مدینے میں پانی ہو گیا، اور پھر بارش بھی ایسے برسی کہ ایک جمعہ سے لے کر اگلا جمعہ آ گیا بارش ہو رہی ہے۔ اگلے جمعہ پہ پھر صحابی کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہلک المال والعیال، یا رسول اللہ اب تو پانی کی وجہ سے ہم مر رہے ہیں نا، کہ جانور گھر میں بندھے ہوئے ہیں، بارش ہو رہی ہے، کہاں لے جائیں گھاس کھلانے کے لیے؟ اب جانور بھی مر رہے ہیں، بچے بھی مر رہے ہیں، کچھ آٹا لائیں گے تو کھلائیں گے نا بچوں کو، ہم تو نکل ہی نہیں سکتے۔ اب آپ دعا کریں کہ بارش بند ہو جائے۔ حضور پاک نے اپنی انگلیوں پر میں ہوا لینا ولا لینا، بادلوں ہٹ جاؤ مدینے سے۔ صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم جیسے جیسے انگلی حضور کی پھرتی گئی نا بادل کٹتے گئے، اور بالکل وہ کہتے ہیں مدینہ منورہ ایسے معلوم ہوتا تھا، بادل ہٹ گئے نا، درمیان صاف ہو گیا، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے اللہ نے مدینے پر تاج رکھا ہوا۔ باہر نکلے تو دھوپ میں نکلے۔ اب دیکھیں اللہ نے دعا منظور کی تو یعنی ابھی ہاتھ اٹھائے ہوئے، ہاتھ بھی نیچے نہیں آئے، اور اللہ کے نبی اپنے چاچا ابی طالب کے لیے دعا مانگتے رہے، صرف یہ نہیں کہ منظور نہیں ہوئی بلکہ اللہ کی طرف سے ناراضگی بھی ہو گئی۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ نہ سوچا کرو کہ جی دعا منظور نہیں ہوئی، اللہ کی مرضی آئے تو اولیاء اللہ کی بھی نہ سنیں اور انبیاء کی بھی دعائیں منظور نہ کریں۔ اچھا سننے پہ آ جائیں تو کسی گناہگار کی سن لیں، کسی بد کردار کی سن لیں، کسی بھیڑے آدمی کی سن لیں، کیوں وہ مالک ہے نا جی، اس کی مرضی ہے نا، یفعل ما یشاء، جو چاہے کرے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دے دیا، اس رات کو بھی چھپا دیا کہ وہ اس بندہ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آیا کہ حضرت میں تو اتنے عرصے سے عبادت کر رہا ہوں، مانگ رہا ہوں، میری حالت آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن میری دعا منظور نہیں ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھی اللہ کا حکم یہی ہے کہ مانگو، مانگتے رہو بس۔ ہم نے تعمیل حکم کرنی ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ مجھ سے مانگو، بس مانگتے رہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی دربار میں عرض کیا کہ مولا تیری حکمتیں ہیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ تو بڑا تیرا عابد زاہد بندہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے خواب دیکھا، فرمایا گیا کہ موسیٰ کچھ میرے بندے ایسے ہیں کہ ان کے مانگنے میں مجھے لطف آتا ہے، میں کہتا ہوں مانگتے ہی رہے،
ان کے مانگنے میں بھی ایک لذت ہے. اور کسی کو ہم نے ٹھکرانا ہو نا، کہتے ہیں دے دو جان چھوڑ جاؤ یار، دو 10,000 اس میں، جاؤ دفعہ ہو جاؤ، تو اس کو نکال دیتے ہیں نا. تو کبھی ایسے لیے بھی جلدی دعا منظور ہو جاتی ہے کہ چلو جان چھوڑے میرا نام تو نہ لے. اور کبھی اللہ چاہتے ہیں کہ اس بندے کی زبان سے میرا نام نکلتا، یہ اس کے نرالے شان ہے، کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے. اس لیے بس ایمان رکھا کرو کہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اور ہمیں چونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ مانگو تو مانگتے رہو، حکم دیا اللہ نے کہ ادعونی، مانگو مجھ سے. اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ رات کے آخری حصے میں عرش کے بجائے تیرے قریب آسمان دنیا پہ ہوتا ہوں، اور اس وقت میں خود آواز دیتا ہوں کہ ہے کوئی مانگنے والا تو مانگو، اس وقت مانگو. اللہ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ نماز کے بعد مانگو. اللہ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ مقام ابراہیم پہ مانگو. اسلام نے ہمیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ ملتزم پہ مانگو. اسلام نے ہمیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ میداب رحمت کے نیچے مانگو. اسلام نے ہمیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ طواف کرتے ہوئے مانگو. اسلام نے ہمیں یہ بھی بتا دیا ہے صفا پہ کھڑے ہو کے مانگو. اسلام نے ہمیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ صفا مروہ دوڑتے ہوئے مانگو. اسلام نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ مروہ پہ کھڑے ہو کے مانگو. اور اسلام نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ رمضان میں مانگو. اسلام نے یہ بھی بتا دیا کہ افطار کے وقت مانگو. اسلام نے یہ بھی بتا دیا کہ لیلۃ القدر میں مانگو. جب اللہ نے یہ ساری چیزیں بھی بتا دی ہیں اور پھر بھی انسان نہ مانگے تو کتنا بڑا بدقسمت ہے. اس سے بڑا بہڑا تو کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں. باقی یہ نہ کہا کرو جی ہم گناہ گار ہیں، ہم فاسق ہیں، ہم فاجر ہیں، ہمارے عمل نہیں ہیں. نہیں، انسان تو ہیں نا. اللہ تو کتے کی بھی سنتا ہے، خنزیر کی بھی سنتا ہے. ہاں، یہ کتوں کو روٹی کا رزق کون دیتا ہے؟ آپ دیتے ہیں. چلو جو کتا تم نے پالا ہوا ہے نا اس کو دیتے ہوگے نا، باقی جو پورے جہان میں ہیں ان کو کون دیتا ہے؟ پورے جہان میں جو خنزیر ہیں ان کو کون دیتا ہے؟ پورے دریاؤں میں جو مچھلیاں ہیں ان کو کھانا تم جا کے ڈالاتے ہو. پورے جنگلوں میں جو بندر ہیں ان کو کھانا تم پہنچاتے ہو. وہ تو سب کو دیتا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ. اور پھر یہ بھی یاد رکھو، گھاس کھانے والے کو کبھی نہیں کہتا کہ گوشت کھاؤ، اور گوشت کھانے والے کو کبھی نہیں کہتا کہ گھاس کھاؤ، آج گوشت نہیں ہے میرے پاس، گھاس کھاؤ آج. جس کی غذا گھاس ہے اس کو گھاس ملتا ہے، اور جس کی غذا گوشت ہے. میں نے آپ کو شاید پہلے بھی سنایا تھا کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، کیونکہ وہ عالم بھی تھے، محدث بھی تھے، اللہ کے ولی بھی تھے اور فقیر بھی تھے. ایک دن بہت خوش بیٹھے. میں نے دیکھا کہ آج والد صاحب خوش بیٹھے ہیں تو میں گیا. میں نے کہا حضرت گزارش یہ ہے کہ مہربانی کر کے ہمیں بھی کوئی وظیفہ بتا دیں تسخیر کا. تسخیر ہوتی ہے کہ لوگ تابع ہو جائیں، رزق کے دروازے کھل جائیں، مال زیادہ ملے. یہ اکثر مولوی میری طرح کے تسخیر کے مارے ہوئے ہوتے ہیں. اسی چکر میں علم بھی چلا جاتا ہے اور تسخیر بھی نہیں ہوتی. تو بس میں نے اتنا کہنا تھا. وہ بلوچ آدمی تھے، وہ یکدم آنکھیں سرخ ہو گئیں اور غصے میں آ گئے. کہتا ہے عجیب آدمی ہو. وہ کہنے لگے وہی مولوی مکی میں سمجھا تھا کہ میرا بیٹا عالم بن گیا ہے، مولوی بن گیا ہے، تم تو جاہل ہو. تسخیر کے عمل پوچھتے ہو. اور ایک طوائف جو بازار میں بیٹھی ہے روزانہ گناہ کی دعوت دیتی ہے، بن سنور کے بیٹھ جاتی ہے، اللہ کی باغی ہے، اللہ کے حدود کو توڑ رہی ہے. اللہ نے جس کو حرام کیا ہے اس نے حرام کو رزق بنا لیا ہے. اس کو یار بھی پہنچا دیتے ہیں، شراب کی بوتل بھی پہنچ جاتی ہے، پیسے بھی مل جاتے ہیں، کنجری کو مل جاتا ہے. تم مکے میں بیٹھ کے قرآن پڑھاؤ گے، بھوکے مر جاؤ گے. شرم نہیں آتی؟ تسخیر کے وظیفے پوچھتے ہو.
اور کہنے لگا تو طوائفوں کو بھی دیتا ہے نا روٹی، ان کے پاس یار بھی پہنچ رہا ہے، بوتل بھی پہنچ رہی ہے، گوشت بھنے ہوئے بھی پہنچ رہے ہیں، اور وہ زنا کی دعوت دے رہی ہے، خدا کی باغی ہے۔ اور تم اللہ کے گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھاؤ گے، ترجمہ پڑھاؤ گے، دعوت دو گے، تبلیغ کرو گے تو اللہ تمہیں بھوکا مار دے گا؟ شرم نہیں آتی وظیفے پوچھتے ہو؟ یہی وظیفہ ہے تمہارا جو تم پڑھتے ہو۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا جو ہے یہ کافروں کا کام۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا الکافرون، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا کہ جی میں گناہگار، اور جی میں غلط، اور گناہگاروں کے لیے ہی تو وہ ستار العیوب ہے نا۔ اگر گناہگار نہ ہوں تو اللہ ستاری کس پہ کریں گے؟ اگر گناہگار نہ ہوں تو اللہ گناہ کس کے معاف کریں گے؟ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو تو میں اور بندے پیدا کروں گا جو گناہ کرے اور وہ اس سے معافی مانگے۔ یہ بھی اس کی حکمت ہے، گناہ ہوتا ہے اس کی حکمت ہے، ورنہ اللہ چاہے تو کسی سے بھی گناہ نہ ہو، اللہ چاہے تو دنیا میں کوئی ایک آدمی بھی گناہ نہ کرے، لیکن نظام ہے، رات بھی ہوگی، دن بھی ہوگا، گناہ بھی ہوگا، بخشش بھی ہوگی۔ وہ جو جو گناہ کرے گا، جو جو چیخے گا، روئے گا، اللہ اسے کہے گا کہ میرے بندے جب تک تم مانگتا رہے گا میں بھی بخشتا رہوں۔ اسے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم۔ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے اللہ سے اذن مانگتے ہیں، اللہ کے اذن کے بغیر وہ نہیں اتر سکتے ہیں، اللہ کے اذن سے اترتے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا ایک فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک جبریل نازل ہوتے ہیں، اور تیسری صفت کیا ہے کہ سلام، ساری رات ہی سلامتی والی ہے، سلام سلام، فرشتے سلام کہہ رہے ہیں، سلام حتی مطلع فجر۔ یہ ساری رات جو ہے سلامتی کی رات ہے۔ سلامتی کا کیا معنی؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ملائکہ آ کے انسانوں کو سلام کرتے ہیں، اور بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ اس رات میں سلامتی اتارتے ہیں، خیر ہی خیر ہوتی ہے، کوئی شر نہیں اتارا جاتا، عذاب نہیں اتارا جاتا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ رات جو ہے ظاہر میں بھی سلامتی ہے، باطن میں بھی سلامتی ہے، اعتدال والی رات ہے، سکون والی رات ہے، رحمت والی رات ہے، بخشش والی رات ہے۔ اور بعد اللہ کے بندوں کو معلوم بھی ہو جاتی ہے کہ آج لیلۃ القدر ہے، اس لیے کہ بی بی عائشہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا مانگوں؟ فرمایا انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ۔ تو یہ دعا مانگے تو الحمدللہ ہم نے سورۃ القدر پڑھ لی۔ اب آ گئی سورۃ بینہ، اس میں قرآن اور رات کی فضیلت تھی، اور اس میں شقاوت و سعادت کا فیصلہ ہے کہ کون سعید ہے اور کون شقی ہے، کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے، کون جنت والا ہے اور کون جہنم والا ہے۔ اس سورت کے اندر یہ وضاحت کی گئی۔ واللہ تعالی اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی یہاں مکے میں یا سعودی عرب میں کسی شہر میں رہتا ہے، لیکن پاکستان میں اس پر 4 لاکھ روپے کا قرضہ ہے۔ کیا وہ حج کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے۔ یہ مسئلہ سمجھا کرو، لوگوں نے کچھ مسئلے خود گھڑتے ہیں، ایک بڑی مصیبت یہ ہے۔ خدا کے لیے مسئلے گھڑے نہ کرو، کسی عالم سے جا کے پوچھا کرو۔ شفاء العی السوال، نہ جاننے والے کی شفا پوچھنے میں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مثلا میں پاکستان میں نے 4 لاکھ قرضہ دینا ہے، حج کا بھی ارادہ ہے، تو اب میرے لیے یہ ہے کہ پہلے میں قرضہ ادا کروں پھر حج کی تیاری کروں۔ مسئلہ سمجھ رہے ہیں؟
کہ بھائی قرضہ دینا جو ہے وہ ضروری ہے، جب تک قرضہ ہے مجھ پہ حج کیسا؟ حج تو ہوتا ہی اس کے لیے ہے نا جو صاحب استطاعت ہو، کہ ساری ضروریات سے فارغ ہو کر جس کے بعد آنے جانے کا خرچہ ہو اس پہ حج فرض ہوتا، اور میں نے تو قرضہ دینا ہے تو وہ حج نہ کرے، وہ پیسے قرضے میں دے دے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ قرضہ ہم نے پاکستان دینا تھا، یہاں کمانے کے لیے آ گئے، اب ہم یہاں ہیں تو اب مکے میں رہتے ہوئے یا مدینے پاک میں رہتے ہوئے تو 100 ریال میں ہم حج کر سکتے ہیں، اب یہ حج کیوں منع ہو بھائی؟ باقی اس قرضے کے بارے میں نیت کر لیں کہ یا اللہ میں نے ہر حال میں قرضہ دینا ہے، اور یہاں رہتے ہوئے اللہ نے آپ کو صاحب استطاعت بنا دیا ہے کہ اربوں پتی کروڑوں پتی اپنے ملک میں بیٹھے ہیں، تو غریب آدمی ہو کے مکے میں پہنچے ہوئے، بالکل آپ حج کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ چونکہ میں نے پاکستان میں قرضہ دینا ہے لہذا یہاں پہنچ کے بھی حج نہ کروں، عرفات میں کھڑا رہے تو حج نہ کرے، مکے میں کھڑا رہے تو حج نہ کرے، یہ کوئی مسئلہ نہیں، بالکل حج کریں آپ۔ ایک آدمی نے اپنا بھائی جو فوت ہو گیا ہے اس کے لیے وہ حج بدل کرنا چاہتا ہے تو حج افراد کرے، کیونکہ مکے میں رہنے والوں کا افراد ہوتا ہے، تمتع اور قران ان کے لیے ہوتا ہے جو میقات کے باہر سے آتے ہیں۔ میدان عدل شام میں ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت علی کے والد ابی طالب اسلام نہیں لے آئے تھے، میں نے اپنا فرض حج ادا کیا ہوا ہے، اب میں اپنے رشتہ دار کے لیے حج بدل کروں، کر سکتے ہو، کوئی بنا نہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، حج پر جانے سے پہلے یا تو حج کی کوئی کتاب لے لو اور اس میں حج بدل والا جو قسم ہے نا اس کو 5، 8، 10 دفعہ پڑھو، اور پھر بھی بات سمجھ نہ آئے تو کسی عالم سے پوچھ لو تاکہ حج صحیح کرو۔ یہ نہیں کہ اچھا جی حج پہ جا رہے ہیں، اچھا جی جیسے لوگ چلے جائیں گے چلے جائیں گے۔ اب کتنے لوگ ہیں پڑھے لکھے، نماز پڑھ رہے ہیں، کندھا نکالا ہوا ہے، نماز بھی مکروہ ہو گئی، اور کندھا تو صرف طواف میں نکالا جاتا ہے، یہ تھوڑا ہے کہ نماز میں بھی نکال لو، عرفات مینا میں بھی کندھا نکالا ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے تھے کہ مجھ پر ایک دم پڑ گئی ہے، وہ دم میں پاکستان میں ادا کر سکتا ہوں، جہاں پڑی ہے جناب وہیں ادا کرنی پڑے گی۔ اگر دم تم پہ پاکستان میں پڑی ہے تو وہاں جرمانہ ادا کرو، اور یہاں ہے تو یہاں ہی دینا پڑے گا۔ رقم نہیں، ایک بکری لے کے ذبح کر کے غریبوں کو تقسیم کرو۔ سجدہ تلاوت میں کوئی سلام نہیں ہوتا، کوئی بس سجدے میں سر ڈالا، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ طواف کے واجبات کیا عشاء کے بعد بھی ادا کیے جا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کیے جا سکتے؟ جب چاہو ادا کرو، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، ساری رات۔ کہتے جی کہ تہجد اور اشراق جو ہے ایک آدمی کبھی کبھی پڑھتا ہے اور کبھی نہیں پڑھتا ہے، تو نہ پڑھنے والے سے تو بہتر ہے نا۔ بہرحال کوشش کرے کہ روز پڑھے، ورنہ جتنا ہی اللہ نصیب کرے۔ الہاد جو ہے نا، یہ من یرد فیہ بالہاد آگے موجود ہے، بظلم یعنی شرک، ہر گناہ مراد نہیں ہے۔ الہاد سے مراد یہ ہے کہ نعوذ باللہ جو یہاں شرک کرے یا شرک والے کام کرے تو اس کے ارادے پر بھی پکڑا جائے، ہر گناہ پہ نہیں ہے، ہر گناہ پہ ایک کا ایک لکھا جاتا ہے۔
کہتے جی کہ جو آدمی مکے میں رہتا ہے وہ طواف زیارت جو ہے ایام تشریق کے بعد کر سکتا ہے، یعنی 13 کے بعد۔ بات سنیں کہ طواف زیارت جو ہے، اول تو یہ دماغ میں رکھ لو، یہ رکن اسلام حج کا رکن ہے، یعنی اس کے بغیر گویا حج ہی نہیں ہوتا، اس کے بغیر تحلل کامل نہیں ہوتا، اپنی بیوی بھی حلال نہیں ہوتی۔ ایک بات یہ یاد رکھو۔ دوسری بات یہ یاد رکھو کہ حضور پاک نے طواف زیارت کب کیا ہے؟ ہر بات پہ تو کہتے ہیں نبی جیسے حضور نے کیا ویسے کرو، تو یہاں کیوں نہیں کرتے ہو بھائی؟ یہاں اجازت ڈھونڈتے ہو، رخصت ڈھونڈتے ہو۔ حضور پاک نے 10 کو کنکریاں ماری، کنکریوں کے بعد قربانی کی، قربانی کے بعد سر مبارک پہ اس طرح پھروایا، احرام کھولا، غسل کیا، اسی دن طواف کے لیے تشریف لے آئے۔ تو اس لیے افضل یہ ہے کہ 10، 11 اور 12 3 دن میں طواف زیارت کر لیں۔ ہاں مجبوری ہے، بیمار ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں، بعد میں کر لیں۔ آدمی ہسپتال میں پڑا ہے، کیسے طواف زیارت کرے گا؟ اگر کوئی بیماری نہیں، کوئی عذر نہیں، صرف رش کا بہانہ بناتا ہے تو 12 کے بعد کرے گا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دم پڑ جاتی ہے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دم نہیں ہے، لیکن ان کے نزدیک بھی افضل یہی ہے کہ اسی دن کرے جب حضور پاک نے کیا۔ کہتے جی کہ اگر ہم حج پہ جائیں اور رش کی وجہ سے مینا میں جگہ نہ ملے تو وہ ایام مینا جو ہیں، لیالی مینا جو ہیں، ہمارا گھر جو ہے جبل نور کے قریب ہے یا شرائع میں ہے، بالکل واپس آ سکتے ہو، جا کے کنکری ہماری باقی واپس آ گیا، جگہ ہی نہیں تو کیا کرو گے؟ وہ تو معذور ہے نا، مجبوری ہے نا۔ اب تو آدھے خیمے بھی مزدلفہ میں ہوتے ہیں، جب مزدلفہ میں رہنا تو مکے میں کیوں نہ آ جائے بھائی؟ مینا میں تو نہیں رہ رہا نا۔ اگر مینا میں جگہ ہو پھر رہنا لازم ہے، سنت پہ عمل کرو۔ اور میں آپ کو ایک آسان حل بتا دوں، مینا میں رات گزارنا جو ہے نا جی، یعنی وہ سنت ہے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ یہاں سے آپ اپنے گھر آ جائیں، 11 تاریخ کو یہاں سے مغرب سے پہلے چل پڑیں، مغرب میں جا کے نماز بھی ناوے پڑھیں، وہاں پھرتے رہیں، چائے پئیں، سڑکوں پہ پھریں، ماشاءاللہ حاجیوں کو ملیں اپنا آرام سے، اور رات چلتے پھرتے کنکریاں مار کے گزار کے آ جائیں، رہنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ کی رات بھی مینا میں گزر گئی۔ اچھا ویسے بھی انشاءاللہ جاتے جاتے آدھی رات تو ویسے ہو جائے گی نا، گاڑیاں پھنسی ہوئی ہوں گی نا، آتے آتے بھی انشاءاللہ باقی آدھی رات گزر جائے گی، تو گویا آپ نے رات مینا میں گزاری ہے، جھگڑا ہی کوئی نہیں، بڑا آسان حل ہے۔ ہم تو خود اسی طرح کرتے ہیں، کیوں اور حل نہیں ہوتا؟ تو ہم یہاں سے پھر وہ نکل جاتے ہیں، اب جب گاڑی نے پہنچا دیا یا جہاں تک گاڑی نے پہنچا دیا چلے گئے، اور اس کے بعد پیدل۔ وہ ہمیشہ مجھے یاد ہے کنکریاں مار کے جب واپس آتے ہیں تو 3، 3:30، 4 بج جاتے ہیں، تو رات تو گزر گئی نا، تہجد ہو گئی۔ آسان حل یہ ہے، چلتے پھرتے تو کوئی نہیں روک سکتا نا، خیمہ کوئی نہیں دے گا نا بابا۔ اگر کوئی آدمی حکومت کی ٹرین پہ بغیر تصریح اور ٹکٹ کے استعمال کرے بالکل حرام ہے، یعنی حج میں ہی چوری شروع کر دی ماشاءاللہ۔ ہاں بھائی واہ، حاجی ہو تو ایسا ہو گیا، باقی حج کے پیسے کسی حاجی کی جیب کاٹ لو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پچھلے دفعہ کی بات ہے، میرا اپنا ایک دوست ہے، مجھے کہنے کا حضرت آپ رش میں تکلیف ہوتی ہے، آپ کے جتنے آدمی ہیں، میں چونکہ ریلوے کے اس محکمے میں کام کر رہا ہوں جو ہم ٹرین چلاتے ہیں نا مینا میں عرفات میں،
تو جتنا کہے میں آپ کو ٹکٹ لا کے دے دوں. میں نے کہا تمہارے باپ کی ٹرین ہے یا حکومت کی ہے؟ کہتا نہیں ہے تو حکومت کی. تو میں نے کہا بھائی کہاں سے ٹکٹ؟ کہتا چوری. میں نے کہا ماشاءاللہ، یعنی اپنا حج بھی برباد کرتے ہو، میرا بھی برباد کرنے آئے ہو. یہ میں نے بتا دیا ہے کہ جتنا رات وہاں، جتنا زیادہ رات مینا میں گزارو، سبحان اللہ. مغرب کو جاؤ، صبح کو آ جاؤ بھائی. رات کو نہ گرمی ہے نہ پریشانی ہے. اچھا، اور سڑکوں پہ چلتے ویسے بھی جاتے جاتے آتے آتے رات گزر جاتی ہے. امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھنا جو ہے، حنفی حضرات ہے تو نہ پڑھے، شافعی ہے تو پڑھا کرے. ہم تو جھگڑے والے مولوی ہیں نہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ دونوں حق پہ ہیں اور دونوں کے بعد حدیث ہے. سنت جو ہے 4 رکعت پڑھیں، ظہر کی ہے تو 4 رکعت ملا کے پڑھنا افضل ہے، ورنہ 2 رکعت کر کے پڑھیں. عشاء کی نماز میں وتر ضروری ہے. وتر تو واجب ہے خدا کے بندے، ضروری کا کیا مطلب؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو وتر چھوٹ جائے تو قضا کرنی پڑے گی. اگر میں نے طائف سے حج کے مہینوں میں عمرہ کیا، اب میں کون سے حج کی نیت کروں؟ آپ کی مرضی ہے نا. آپ عمرہ کر کے واپس طائف چلے گئے، لہذا میقات پھر گزر گئے. اب آپ کی مرضی ہے. آپ افراد کا احرام باندھ کے ہیں، تمتع کا باندھ کے ہیں، قران کا باندھ کے ہیں. آپ کی مرضی ہے. آپ تو رہتے ہی میقات کی اس طرف ہے نا. ہاں، جو لوگ مکے میں رہنے والے ہیں ان کے لیے احناف کے نزدیک یہی افضل ہے کہ وہ عمرہ نہ کریں، حج افراد کریں. وہ کہتے ہیں کہ مکی جو ہے نا اس کے لیے افراد ہی ہوتا ہے، اور تمتع اور قران ان کے لیے ہے. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جو یہاں نہیں رہتے. دادی نے اپنی پوتی کو چھاتی سے لگایا، دودھ نہیں ہے کوئی بات نہیں، پھر تھوڑا دودھ پیے گی تو بیٹی بنے گی نا. سینے سے لگانے سے بیٹی نہیں بنتی. صرف سینے سے لگانے سے بیٹی لازم دودھ پیے. اور بعض علماء تو فرماتی ہیں کم از کم جو ہے 5 دفعہ کھینچ کے دودھ پیے. بعض کہتے ہیں 2 دفعہ ہی کافی ہے. کہتے جی کہ میں نے انڈیا گیا تھا چھٹی پہ، اب عمرہ کر لیا ہے، اب حج کروں گا تو انشاءاللہ تمتع ہوگا. اگر اب نہ کرو گے حج تمتع ہوگا. اگر حج بدل تم کسی دوسرے کا کرو گے تو پھر تمتع نہیں، افراد ہوگا. تمتع تب ہوتا ہے عمرہ بھی میرا ہو اور حج بھی میرا ہو. میں چھٹی کیا تھا، واپسی پہ میقات سے ایسے گزر آیا ہوں، میرے پاس سامان تھا، سامان سر پہ اٹھا کے وہاں سے چلے تھے، ہوائی جہاز نے اٹھایا تھا. عمرہ بھی کرو، دم بھی ادا کرو. یہ کوئی بہانہ ہے؟ سامان تھا میرے ساتھ، سامان کو تم نے سر پہ رکھا ہوا تھا. اگر ایک آدمی کو وضو نہیں ہے، نفل بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، جہاز میں بیٹھے بیٹھے لبیک اللہم لبیک لبیک بعمرۃ پڑھ، بالکل ٹھیک ہے، بغیر وضو کے بھی نیت جائز ہے. جو لوگ مکے میں کام کرتے ہیں، چھوٹی میقات سے باہر جائیں، ان کے لیے روز کوئی عمرہ نہیں. اپنے ملک جائیں گے، واپس آنے پہ عمرہ ہے. بہرحال عمرہ کرے گا تو پھر دم دینی پڑے گی، ورنہ عمرہ مکے والے نہ کریں تو افضل ہے. اگر دم ہو جائے، جب اللہ توفیق دے دے ادا کرو، جتنا جلدی ہو سکے ادا کرو.
میں طائف گیا تھا ماموں کو ملنے کے لیے، تو بہرحال ماموں کو ملو یا خالو کو ملو، امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو دم ہے کہ عمرہ نہیں کیا تم نے۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں اس کی نیت ہی عمرے کی نہیں تھی، وہ ماموں کو ملنے گیا تھا، دم نہیں پڑے گی۔ لیکن افضل بات یہی ہے کہ عمرہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح مدینے جائے لازم عمرہ کرے۔ مدینہ منورہ میقات ہے، بہرحال اگر آپ نے عمرہ نہیں کیا تو حج افراد ہے۔ اگر ہم نے رمضان میں عمرہ کر لیا ہے، اب کوئی عمرہ نہیں کیا ہے، تو آپ کا حج افراد ہے، آپ پر حج کی بکری واجب ہی نہیں ہے، اللہ نے معاف کی ہے۔ کنکری مارو، سر مڈاؤ، فارغ ہو گئے۔ حج بدل کرو گے تو حج افراد ہی کرو گے۔ جس شہر میں مؤذن زیادہ ہوتے ہیں وہاں بارش کم ہوتی ہے، یہ نئی بات سنی ہے، یعنی اللہ کا نام زیادہ بلند کیا جائے تو رحمت رک جاتی ہے۔ حضرت سلیمان تمام انبیاء سے بعد میں جنت میں جائیں گے، مجھے نہیں پتا، ویسے وہ نبی ہیں، نبی کے لیے تو کوئی پابندی نہیں ہوتی کہ 40 سال بعد جائیں گے۔ یہ بھی یہاں لیکن پڑے رہے ہیں، دیکھا ہی نہیں۔